اللہ اکبر اللہ اکبر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. زیارات الکرام حضرات اللہ کی ساری مخلوق میں سے افضل ترین ہستی صدر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مقام میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہ جنات میں نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں آپ اشرف الخلق اور اکرم الخلق ہیں. نسل کے لحاظ سے، حسب کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں. پیغمبر ہوتا ہی وہ ہے جس جیسا مشیر اور جمیل اس کی امت میں اور کوئی نہ ہو. بلکہ کلمہ اسلام میں جس چیز کا ہم سے اقرار کیا گیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کسی اور چیز کا اقرار نہیں ہوا ہے. کلمہ اسلام میں آپ کے حسن کا جمال کا اقرار نہیں ہوا ہے. دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے شخص کے لیے کلمہ اسلام میں یہ بات کی محمد رسول اللہ یہ اس بات کا اقرار کرو کہ محمد صلی اللہ کے رسول ہے. آپ کی رسالت کا اقرار کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ رسول ہوتا ہی وہ ہے جس میں کائنات کی ہر خوبی کو موجود ہے. جس کو رسول مان لیا وہ ہے آپ نے رسول بھی مان لیا. رسول مان لیا تو معصوم بھی مان لیا. بڑی توجہ کے ساتھ میری ملاقات میں آپ
یقیناً اس طرح پاکستان بنگلہ دیش میں ہم گروہوں میں فرقوں میں تقسیم ہے. اس تقسیم سے کے لحاظ سے آپ ہر مطلب ہر فکر کی آباد یہاں موجود. تو ایک پیغام اور ایک درس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس پیغام پہ آپ غور کریں. پھر بھی اگر کسی مسئلے کو استاد یا امام پیدا ہو تو اجتماع میں ہر شخص کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنا سوال، اپنا اعتراض، اپنا امام، اپنا سلام لکھتے ہوئے مقصد آپ کی اصلاح ہے. اگر آپ غور کریں گے تو ایک پیغام اور ایک درس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور میں کہا کرتا ہوں جس شخص کو اس ملک میں بھی رہ کے قرآن اور حدیث کو سمجھ لیا وہ کہاں جا کے سمجھے. آپ پہ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر آپ کا رزق کاروبار یہاں سے کیا گیا تو یہاں سے دین اور شریعت بھی لے کے جا. یہاں خالص عقیدہ نظریہ موجود ہے اور قرآن اور حدیث کا اصل پیغام فرقہ واریت سے ہٹ کے یہاں موجود ہے. اگر آپ پوری بصیرت کے ساتھ تعصب سے ہٹ کے جو ذہن میں ایک فرقہ یا ایک عقیدہ یا ایک سوچ ایک منہج بیٹھا ہوا ہے اس سے ہٹ کے اپنے ذہن کو خالی کر دیں. قرآن اور حدیث کے اس پیغام پہ غور ہوا. شیخ محترم نے قرآن پاک کے حوالے سے بہت سارے قرآن اور حدیث کے پیغام کو پیغامات آپ کے سامنے رکھا ہے. میں جس طرح آپ نے قرآن کو شیخ کے کتاب سے پہچانا ہے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو میں آپ کے سامنے اسی پیغام کو آگے بڑھاتے ہوں. صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جس شخص نے نبی علیہ السلام کو نہیں پہچانا، ایسا انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت. معرفت الہی کے بعد معرفت رسول ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کی پہچان کے بعد محمد رسول اللہ کی پہچان ضروری ہے. اللہ کی معرفت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آپ پہ ضروری ہے، لازم. جو شخص اللہ کو پہچان لے وہ شرک نہیں کر سکتا، اور جو شخص محمد مصطفیٰ کو پہچان لے وہ کوئی کسی رسم اور کسی بدعت پہ عمل نہیں کر سکتا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی حیثیت کو پہچان. ایک ہماری پہچان ہے نبی علیہ السلام کا بات کہ آپ کا نسب بڑا پاکیزہ ہے، اس میں کچھ، لیکن یہ پہچان اصل پہچان نہیں. یہ پہچان تو کفار کو بھی. صحیح البخاری میں ایک روایت موجود، جب ہرقل نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ ابو سفیان جس ہستی و شخصیت نے تمہارے علاقے میں نبوت کا اعلان کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے، تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں، جہاں کہتے ہیں وفینا ذو نسب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہم
آپ نے کبھی سوچا کہ جاہلیت کے دور میں آپ کا نام محمد رکھا ہے؟ یہ آپ کے حسن و جمال کے بارے میں واضح اور ٹھوس دلیل ہے کہ کفار جانتے تھے کہ جیسا حسین اور جمیل کوئی نہیں، اور آپ کی ذات میں اور آپ کی شخصیت میں آپ کو حسن و جمال میں کسی کافر نے بھی کبھی نقص نہیں پایا، بلکہ وہ اگر خطبے کے الفاظ پہ آپ غور کریں کہ جب آپ کا نکاح ہوا سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، تو ابو طالب نے اس خطبہ نکاح میں یہ الفاظ کہے کہ اگر بعض لوگ یہ بات کہہ رہے کہ خدیجہ ایک مالدار خاتون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا مال نہیں، یہ نبھا نہیں ہو سکے گا، یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکے گا، تو سردار ابو طالب نے کہا تھا کہ اگر خدیجہ جیسی مالدار کوئی عورت نہیں ہے تو میرے بھتیجے محمد جیسا حسین پورے عرب میں کوئی نہیں۔ حسین و جمیل تو مانتے تھے کفار، یہ پہچان کفار کو بھی حاصل تھی کہ آپ حسین بھی ہیں اور جمیل، جس پہچان میں ہم سمجھ کر کے بیٹھے ہیں نا، ساری رات ہم تعریف کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین تھے، جمیل تھے، دندان خوبصورت تھے، رخسار بڑے پیارے، زلفیں بڑی اعلیٰ، یہ جو پہچان ہے یہ کفار کو بھی، یہ اس پہچان پر نجات نہیں ہوگی جب تک محمد مصطفیٰ کو رسول کی حیثیت سے نہیں پہچان ہو۔ آپ کی اصل پہچان، جس پہچان میں نجات ہے اور مغفرت، اس حیثیت سے نبی علیہ السلام کو جانی اور پہچانی۔ آپ صادق تھے، امین تھے، یہ کون کہتے تھے؟ کفار کہتے تھے کہ آپ صادق بھی ہیں، امین، اس میں تو اختلاف ہی نہیں، لیکن صحابہ کرام نے جس حیثیت سے پہچانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حیثیت سے پہچاننا خاص، ہم نے صرف اس لحاظ سے پہچان دی کہ آپ حسین تھے، جمیل تھے، خوبصورت، بس یہ بیان کرتے تھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس بات کا بھی میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ کو حسن و جمال بیان کرنے سے ثواب اجر ملے، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کو حسن کا تذکرہ کرنے سے اجر و ثواب ملے، لیکن اسی شخص کو جس نے محمد مصطفیٰ کو رسول کی حیثیت سے پہچانا ہو، جس نے رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں پہچانا، آپ کے علم میں کہ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ کیا وہ تعلق آپ کا قائم ہو چکا؟ اس حیثیت سے آپ نبی علیہ السلام کو جانتے اور پہچانتے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جمیل کو کیوں کہا جاتا تھا انؤمن کما آمن الصحابہ، ہم ایسے مان لیں جیسے نعوذ باللہ یہ بیوقوف لوگ مان لیں؟ صحابہ کرام کو کیا کہا جاتا تھا؟ یہ بیوقوف ہے، نعوذ باللہ۔ بیوقوف کیوں کہتے تھے کفار؟ قریش مکہ، مشرکین مکہ، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ الصحابہ بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ میں سوچا کرتا ہوں کہ کفار کو صحابہ کرام کو بیوقوف کیوں کہا؟ اس کی وجہ کیا؟ ایک آدمی اپنے معاملات گھر کے صحیح طرح چلا رہا ہے، اخلاقیات میں بے مثال ہے، کردار اس کا اعلیٰ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہے، شریعت کا پابند ہے، بھلا عقل مند بندہ اس کو پاگل یا بیوقوف مجنون کیسے کہے گا؟ سبھی کیسے کہے گا؟ صحابہ کرام کی سیرت و کردار بے مثال، اس کے باوجود وہ آپ صحابہ کرام کو بیوقوف کیوں کہتے ہیں؟ جب میں شاید پہ غور کرتا ہوں تو ایک بات میری سمجھ میں آتی کہ اگر کوئی شخص آج اعلان کرے کہ میرے یہاں پر آپ کسی بھی کام کے لیے چندہ اکٹھا کریں، فنڈ اکٹھا کریں، تعاون کریں، ایک شخص آپ میں سے جائے گھر میں کہ اجتماع میں کسی شخص نے چندے کا اعلان کیا ہے تو میں گھر میں جا رہا ہوں، وہ گھر جائے اور اپنے گھر کا سارا سامان، غور کرنا میری اس بات، گھر کا سارا سامان، بستر، چارپائی، برتن، جو کچھ گھر میں ہے
تو لازم بات ہے پڑوسی پوچھیں گے کہ خیر تو ہے آپ کی رہائش بدل ہے، یہ گھر کا صاف سامان کدھر لے کے جا رہا؟ وہ کہے کہ آج اجتماع میں چندے کا اعلان ہوا ہے تو میرا جی چاہتا ہے جو کچھ میرے گھر میں ہے وہ سب کچھ دے دو۔ تو لوگ کیا کہیں کہ یہ عشاء کی نماز تک تو بالکل ٹھیک تھا، اچانک ہی پاگل ہو گیا ہے، اچانک ہی دیوانہ ہو گیا، اچانک اس کا دماغ خراب ہو گیا، چندہ ہو گیا کہ چلو 100 روپے یا 100 ریال یا 500 ریال یا یہ بھی کوئی اللہ، گھر کا سارا سامان۔ آپ کی اولاد کہاں رہے گی، کہاں کھائے، کیا کھائے؟ آج کی دنیا اس کو بے وقوف کہے گی کہ اس طرح کرے جب گھر کا سارا سامان صدیق لے کے چلا ہوگا۔ ذرا آپ اندازہ کریں جب گھر کا سارا سامان سیدنا صدیق لے کے چلے ہوں گے تو لوگ کیا کہتے تھے؟ انو منو کما آمن و شفا، ہم ایسے ہو جائیں جیسے یہ ہو گئے، نعوذ باللہ ایسے بے وقوف ہو جائیں جیسے صدیق و عمر عثمان ہو گئے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کی ذات پر، ان کے وجود پر یہ نبی علیہ السلام کی اتباع اس قدر سوار ہو چکی تھی کہ ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت اتباع و اطاعت کو چھوڑا جا سکتا نہیں۔ یہ ہے آپ کا تعلق نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ۔ اگر یہ تعلق نہیں تو آپ مغالطے میں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آپ کے ماننے کا آپ حق ادا کر رہے ہیں، آپ دھوکے میں اپنی جان کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ جب تک نبی علیہ السلام کو اس حیثیت سے نہیں مانے گے، دیکھیے صحابہ کرام نے کس انداز سے مانا ہے نبی علیہ السلام۔ یہ صحیح البخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے، صلح حدیبیہ کے موقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط مان لی قریش مکہ کہ اگر کوئی تمہارا بندہ تمہیں چھوڑ کے ہماری طرف آئے گا ہم اس کو واپس کریں گے، اور اگر ہمارا کوئی ساتھی ہمیں چھوڑ کے تمہاری طرف جائے گا آپ نے اس کو واپس نہیں کرنا۔ یہ شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان، انہوں نے مطالبہ کیا، آپ نے شرط مان لی، فرمایا لکھوا دو۔ جب یہ شرط لکھے جانے لگی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جذبات سے آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا عمر کیوں نہیں؟ فرمایا اگر ان کے ہاتھوں ہم مارے جائیں تو کیا شہید نہیں؟ فرمایا عمر کیوں نہیں؟ کیا ہم جنت کے وارث نہیں ہیں؟ فرمایا عمر کیوں نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ شرط کوئی ماننے والی کہ ان کو کوئی آدمی چھوڑ کے ہماری طرف آئے تو ہم نے واپس کرنا ہے۔ آخر اس میں حکمت کیا تھی؟ علماء کرام نے بڑی حکمتیں بیان کی ہے، میں غور کیا کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے شرط کو مان لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی ان کو چھوڑ کے آئے گا ہم اس کو واپس کریں گے، تو واپس جا کے وہ ہمارا ہی رہے گا، جہاں رہے گا وہ ہمارا ہی رہے گا، اور جو ہمیں چھوڑ کے چلا جائے اس کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ کون چھوڑ کے جائے گا؟ محمد رسول اللہ۔ کون آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو چھوڑ کے جائے؟ آپ کو چھوڑ کے جانا کوئی آسان، اسلام کو قبول کرنے کے بعد آدمی کو واپس جانا تو ایسے محسوس جیسے آگ میں آدمی نے چھلانگ لگا دی۔ نبی علیہ السلام نے یہ شرط مان لی، فرما لی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ شرط ماننے والی، یہ ہمارے خلاف جا رہی۔ آپ نے فرمایا عمر انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بات کی تہ تک نہ پہنچ پائے، سیدھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خیمہ۔ فرمایا ابو بکر اور مل کے عرض کرتے ہیں نبی علیہ السلام، یا رسول اللہ یہ شرط کوئی ماننے والی؟ نبی علیہ السلام نے یہ شرط مان لی۔ سیدنا صدیق نے فرمایا کون سی شرط؟ جب آپ نے شرط بیان کی فرمایا آؤ مل کے عرض کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ یہ شرط مت مانی ہے، یہ ہمارے خلاف جا رہی۔ سیدنا صدیق نے وہی خیمے کھڑے کھڑے فرمایا ہوا رسول اللہ، اے عمر میں نہیں جاؤں گا، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول۔ فرمایا اے ابو بکر نبی علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، فرماتے ہیں انی رسول اللہ، آپ کے پاس آتا ہوں آپ فرماتے ہیں ہوا رسول اللہ، اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ فرمایا اے عمر جس کو رسول مان لیا جائے اس کی بات پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، جس کو رسول مان لیا جائے اس کی بات پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، ان کی بات عقل میں آئے پھر بھی ٹھیک ہے، عقل میں نہ آئے پھر بھی ٹھیک ہے۔ ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ حدیث ہماری عقل میں نہیں آتی۔ ہمارے ایک پاکستان میں سرگودا میں ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے قبر میں عذاب ہوگا۔ میں نے کہا حدیث میں تو ہے عذاب القبر حق، نبی علیہ السلام قبر کا عذاب حق، کہتا ہے میری عقل نہیں مان۔ تو میں نے کہا علاج کروایا جا سکتا ہے،
اگر آپ کی عقل نہیں مانتی تو عقل کا علاج ہو سکتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ شک ہو سکتا، حدیث میں شک نہیں ہو سکتا، رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا، اگر عقل خراب ہو گیا تو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں ذہن نہیں مانتا، عقل نہیں مانتا کہ کیسے ہو سکتی ہے، قبر میں عذاب کیسے ہوگا، ذہن نہیں مانتا۔ میں نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر میں عذاب ہوگا، میں نے اس کے سامنے کچھ چند دلائل عرض کی، کہتے ہیں ذہن نہیں مانتا۔ میں نے کہا چلو دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو عذاب قبر دے، دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو عذاب قبر دے۔ کہتا ہے مجھے کیوں دے؟ میں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، جب آپ کا عقیدہ ہوتا ہی نہیں ہے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہتا ہے مجھے بد دعا تو نہ تو ہو سکتا ہے ہو جائے، یعنی کہ یقین نہیں ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہیں ہو ہی نہ جائے۔ میں سوچ رہا تھا شیخ صاحب حدیث پڑھ رہے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن کو ماہر قرآن کو آجے قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یہ اس بندے کے لیے حدیث ہے جس کا کامل یقین ہو کہ مصطفیٰ کی زبان میں شک نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس شک لو۔ اور میں کبھی کبھی اس حدیث پہ غور کیا کرتا ہوں جو صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے، ایک عورت آتی ہے نبی علیہ السلام کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے شفا بخش۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر شفا کے لیے دعا کروا لے آپ کی مرضی، یا اس بیماری پہ صبر کر دے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ تو وہ عورت کیا کہتی ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دے جب مجھے دورہ پڑے تو صدر نہ کھلے اور میں صبر کرتی اس بیماری پر۔ میں سوچا کرتا ہوں اگر اس عورت کے ایمان میں ذرا برابر شک ہوتا، رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ذرا برابر شک ہوتا، ابہام ہوتا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، حساب ہوگا نہیں ہوگا، جنت ملے گی نہیں ملے گی، شفا بھی مل رہی ہے، کامل یقین تھا عورت کو کہ زندگی ختم ہو جائے گی، چاہے سکھ میں ہو چاہے دکھ میں ہو، لیکن مصطفیٰ کی زبان ایک دن آئے گا ضرور پوری ہو کے رہے گی۔ رسول اللہ نے جو فرمایا جنت ملے گی تو ملے، اتنا کامل یقین ہو مومن کو کہ نبی علیہ السلام کی زبان پہ شک و شکان نہیں، اتنا کامل یقین ہو تب انسان کامل مومن بنتا ہے، وگرنہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں قبر میں عذاب، کہنے لگا قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے؟ کہا حدیث میں آتا ہے قبر میں عذاب، کہنے لگا حدیث میں تو آتا ہے قبر کا حد نگاہ کھل جاتی ہے اگر مومن ہو، اگر کافر ہو بے دین ہو تو وہ قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں اگر تنگ ہو، اگر قبر تنگ ہو اوپر سے ایسے نیچے سے تنگ ہو تو اوپر سے قبر کو گر جانی چاہیے، اگر اس طرح قبر کو کھلے تو پھر قبر جو پھر بھی گر جانی چاہیے، یا آس پاس ساتھ ساتھ قبریں ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ساتھ ساتھ قبریں ہوتی ہیں، اگر قبر ادھر کو کھلے اس قبر میں ثواب ہو رہا ہے اگلی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اگر اس طرف قبر کھلے تو آگے پھر عذاب ہو رہا ہے، اس طرف کھلے تو پھر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ عقل نہیں مانتا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو عقل آپ کی خراب ہے، عقل کا علاج کروائیں، حدیث میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہنے لگا کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سردی کا موسم ہو یا اس کو شدید سردی ہو، رات کا وقت ہو، 5 بندے ایک کمرے میں سوئے ہوئے ہوں، اپنی اپنی چرپائیوں پہ الگ الگ سارے سوئے ہوئے ہیں، ایک آدمی کو خواب آیا، وہ خواب میں بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا ایسا ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو سویا وہ اس کو خواب آیا تو وہ ایک باغ کی سیر کر رہا ہے، کہتا ہے ہاں ہو سکتا ہے۔ تیسرے کو خواب آیا کہ اس کے پیچھے سانپ لگے ہوئے ہیں اور وہ دوڑ رہا ہے، پیچھے پیچھے سانپ ہے، کہنے لگا ہو سکتا ہے۔ میرے کہا دوڑ کہاں رہا؟ آگے کنڈی لگی ہوئی، سردی کا موسم ہے، کمرہ بند ہے۔ کہنے لگا اللہ قادر ہے۔ میں نے کہا یہاں قادر ہے تو قبر میں قادر نہیں ہے؟ اگر یہاں قادر ہے، اگر ایک کمرے میں 5 بندوں الگ الگ سوئے ہوئے اپنی چرپائیوں پہ ان کو الگ الگ منظر دکھا سکتا ہے تو ساتھ ساتھ قبروں پہ الگ الگ منظر بھی دکھا سکتا ہے۔ عذاب دینے پر بھی قادر ہے، ثواب دینے پر بھی قادر ہے۔ جنت کا باغ بنا دے اس کی مرضی، جہنم کا گھڑا بنا دے اس کی مرضی۔ ہمیں ایمان یقین ہے کہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط ہو سکتا نہیں ہے۔ اس حیثیت سے نبی علیہ السلام کو پہچانیے، یہ ہے آپ کا اصل مقام، مقام رسالت۔ جس حیثیت سے آپ کو پہچاننا پر واجب ہے، فرض ہے، ضروری۔ یہ ساری چیزیں بات میں کیا حسین تھے، جمیل تھے، یہ ساری چیزیں آپ کی ذات کا حصہ ہے، لیکن آپ رسول کی حیثیت سے پہچانے جس طرح صدیق نے پہچانا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، بھلا آج سوچیں اس دور میں، سیاسی ایجادات کے دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں آج بھی دماغ چکرا جاتا ہے، صدیق تیری عظمت کو سلام، اے صحابہ کرام تمہاری عظمت کو سلام، تم نے اس وقت مان لیا تھا۔ آج ذہن سوچتا ہے معراج پہ تشریف لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے،
گھر والوں کو بیان کیا کہ رات یہ میں نے سیر کی. گھر والوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ جو فرمایا آپ نے سچ فرمایا ہے, ایک کوئی ہماری بات بھی مان رہے ہیں, اس بات کو بار آپ بیان نہ کریں, اگر بیان کریں گے مانے گا کوئی نہیں. فرمایا میں بیان کروں گا. بات تشریف لایا, ابو جہل اس کے ساتھی بیٹھے. آپ نے کہا رات و رات میں نے یہ سفر کیا ہے, یہ معراج کا موجزہ ظاہر ہوا, میں یہاں سے اٹھایا گیا, بیت المقدس لے جایا گیا, وہاں سے میں آسمانوں پہ تمہیں اوپر لے جایا گیا, ساتوں آسمان کی سیر کی, جنت کے مناظر دکھائے گئے اور جنت کی سیر کرائی گئی, ہم رب سے ہم کلام ہوا, یہ سارا سفر بیان کیا. ابو جہل کہنے لگا آج کے بعد نیا مسلمان ہونا کوئی نہیں, جو نصاب پرانے ہیں انہوں نے ساتھ رہنا نہیں. یہ مانے گا کون؟ یہ کون مانے گا؟ ہمارے ہاتھ میں ایسی بات آ گئی ہے, پراپگنڈا کریں گے, اس پیغمبر کے ساتھ آج کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا, یہ کون مانے گا؟ ابو جہل سن کے باہر نکلتا ہے. سب سے پہلے ملاقات اس سے ہے جو جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کون. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر اگر کوئی بندہ دعوت کرے رات و رات میں نے یہ ساری سیر کی ہے, بات ماننے والی ہے. صدیق نے فرمایا بات تو بالکل عقل کے خلاف ہے, ماننے والی تو نہیں ہے, لیکن یہ تو بتلاؤ یہ بات کی کس نے, یہ فرمائی کس نے, یہ کس کا دعویٰ ہے؟ فرمایا تمہارے نبی پاک نے دعویٰ کیا ہے. صدیق وہیں پلٹے اور فرمایا ابو جہل سن لے, دنیا کا کوئی بندہ کہے تو جھوٹ ہے, اور اگر میرا نبی فرمائے تو سچ, اگر میرے نبی نے فرمایا تو سچ ہے. ابو جہل ساری رات سوچتا رہا کیا ہو گیا, ساری رات سوچتا رہا, دماغ چکراتا رہا, یہ حدیث کو بھلا ماننے والی ہے. صبح پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ, کہنے لگا واقعی آپ گئے تھے؟ فرمایا ابو جہل بتلایا تو تھا میں گیا ہوں. کہتا ہے چلو آسمان پہ تو ہم گئے نہیں, ہم جانتے نہیں. بیت المقدس میں ہم گئے, شام کو ہم نے دیکھا ہے, بیت المقدس کو ہم نے دیکھا ہے. اگر آپ واقعی گئے تو بتلائیں بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں اور بالے کتنے ہیں. اب کل بندہ کو مجھ سے پوچھے کہ آپ رات کو جس مسجد میں درس دیا ہے اس کی اینٹیں کتنی ہیں, صبح میں بتا سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا جا رہا ہے, کھڑکیاں کتنے ہیں, دروازے کتنے؟ آپ جواب دے سکتے تھے میں کھڑکیاں گننے تو نہیں گیا تھا, نہ دروازے گننے گیا تھا, نہ میں بال شتیر گننے گیا تھا. آپ مجھ سے کوئی سوال کریں, جو سوال کیا جا سکتا ہے وہ سوال پوچھے. انہوں نے کہا دروازے کتنی ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اتنا پریشان ہوا کہ زندگی بھر میں کبھی پریشان نہیں ہوا. جبریل آئے, فرمایا محبوب جی آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا رات کو جبریل آپ لے کے گئے تھے, آپ کھڑکیاں پوچھتے ہیں, بتلاؤ کھڑکیاں کتنی؟ فرمایا آپ تو ایک دفعہ گئے, میں وہاں کئی مرتبہ گیا ہوں, میرے علم میں نہیں کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے, شتیر کتنے, پھر اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کو چاہیے تھا فرماتے اے محبوب پریشان کیوں ہوتے, آپ حاضر ناظر نہیں ہیں, آپ عالم الغیب نہیں ہیں, آپ وہاں دیکھ نہیں سکتے, آپ وہاں موجود نہیں ہیں, یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں, سب کچھ آپ جانتے اور دیکھتے ہیں, آپ خود دیکھیں آپ تو حاضر ناظر ہیں, آپ کے بارے آپ سے کون سو آدمی ایسا کر سکتا ہے, آپ تو ہر جگہ دیکھتے ہیں. نہیں. فرمایا میں پریشان ہو گیا. جبریل علیہ السلام محبوب پریشان نہیں ہونا. اللہ فرماتے ہیں رات کو آپ کو لے کے گئے تھے, آج ہم بیت المقدس کو اور تمہارے درمیان پردے ہٹا کے تمہیں دکھا دیں گے, تم گنتے جانا, ان کو جواب دیتے جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ معجزہ, یہ واحد معجزہ جس کو منوانے کے لیے جس کی تصدیق ہے, دوسرا معجزہ ظاہر ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالت کو, ایمان کی کیفیت کو دیکھے, جب ابو جہل کے سامنے مان لیا تھا, نبی علیہ السلام کی عزت بھی رکھی, اپنے ایمان کے ہی جنب تصدیق و تائید بھی ہو گئی. لیکن نبی علیہ السلام کے پاس تنہائی میں خلوت میں الگ بیٹھ کے آ کے فرماتے یا رسول اللہ, وہاں تو ابو جہل مجھ سے پوچھ رہا تھا آپ کی عزت رکھنے کے لیے میں نے وہاں تو مان لیا کہ آپ واقعی گئے ہیں, لیکن تنہائی میں مجھے بتایا بندہ بھلا کیسے آسمان پہ جا سکتا ہے, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. صدیق نے تنہائی میں بھی نہیں پوچھا, صدیق کا ایمان تھا جو مصطفیٰ فرماتے ہیں سچ ہے. رسول اللہ کی بات میں شک شبہ نہیں ہو سکتا, یہ کامل ایمان ہو مومن کا. رسول اللہ کو رسول کی حیثیت سے جانیے پہچانیے. اگر تم رسول اللہ کی حیثیت سے پہچانتے ہوتے مصطفیٰ کو تو کیا تمہاری حالت کیفیت یہ ہوتی؟ تم مصطفیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہوتے تو کیا ہم فرقوں میں تقسیم ہوتے؟ اگر ہم مصطفیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہوتے کیا ہم بزرگوں کے نام پہ تقسیم ہو جاتے؟ ہم مصطفیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہوتے ہم نے اپنے اپنے الگ استانے بنائے ہوتے. اگر ہم مصطفیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہوتے کیا ہم نے اپنے اپنے علاقوں میں الگ الگ پیر بنا کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوتے؟ اگر
ہم مصطفیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہوتے تو کیا ہماری حالت کیفیت یہ ہوتی؟ جو مصطفیٰ کو جان اور پہچان لے اس کا عقیدہ یہی بن جاتے کہ میرے امام محمد مصطفیٰ ہیں، میرے پیر محمد مصطفیٰ ہیں، میرے مرشد محمد مصطفیٰ ہیں، میرا امام محمد مصطفیٰ ہیں۔ بلکہ ایمان اور مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے کل کائنات محمد مصطفیٰ ہے۔ جب تک یہ عقیدہ کامل نہ ہو انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے جنہوں نے جانا تھا پہچانا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھ لیں حدیث سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام سفر میں جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سفر میں یہ میرا صحابی عبداللہ جو ہے یہ تمہارا امیر ہوگا، اور یہ امیر جو بات کہ اس کی بات کو ماننا ہے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام سفر پہ چل نکلے، راستے میں امیر نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کا امیر بنایا ہے، ذرا امتحان تو لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں جا کے کہیں مجھ سے دھوکہ ہو جائے، دیکھ لیں پہچان تو لوں اپنے ماموروں کو میری بات مانتے بھی ہیں یا نہیں۔ کہنے لگے امیر صاحب صحابی رسول ہے، یاد رکھے غور کرے صحابی رسول ہے۔ سارے صحابہ کو بلایا، فرمایا تمہارا امیر مجھے کس نے بنایا؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا پھر مجھے حکم دیا تھا نا کہ میری ہر بات ماننا؟ جی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ فرماؤ آپ ہمارے امیر ہیں، ہم آپ کے مامور ہیں، جو فرمائیں گے ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ کہنے لگے اس طرح کرو جنگل میں پھیل جاؤ، لکڑیاں اکٹھیاں کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ جنگل میں پھیل گئے، لکڑیاں اکٹھیاں کی، نہیں کہا نہیں پوچھا لکڑیاں کیا کرنی ہے، کیا ضرورت ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، کیوں ضرورت کیا ضرورت پڑ گئی ہے، نہیں، امیر نے فرما دیا، لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کر دیا۔ پھر آئے کہنے لگے، فرمائیے امیر صاحب لکڑیاں تو اکٹھی ہو گئی ہیں، فرمایا ان کو آگ لگا۔ نہیں پوچھا میں اکٹھی کرنے کی ضرورت کیا تھی، پھر آگ لگانے کی ضرورت کیا ہے، فرمایا آگ لگا دو، آگ لگا دی۔ پھر آئے امیر صاحب، فرمایا اب کیا حکم ہے، فرمایا سارے کے سارے آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ صحابہ کرام رک گئے، سوچیے اور غور کیجئے، صحابہ کرام رک گئے، کہتے ہیں ہم نے آگ میں چھلانگ نہیں لگائی۔ کیا میں امیر نہیں ہوں، آپ امیر ہیں؟ مجھے امیر آپ کو رسول اللہ نہیں بنایا؟ رسول اللہ نے میری بات ماننے کا حکم نہیں دیا؟ پھر میری آپ بات کیوں نہیں مانتے؟ دو باتیں مان لی ہے، تیسری کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگے تیسری اس سے ٹکرا گئی ہے جس کو اللہ نے ہمارا امام اور رسول بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی کرنا حرام ہے، اپنے آپ کو آگ میں یا پانی میں یا اپنے آپ کو مارنا تو حرام ہے، ہم آگ میں چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ صحابہ کرام رک گئے، فرمایا آپ کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، دو باتیں ماننے کے لیے تیار، دوسری بات نہیں مانیں گے۔ کلمہ اسلام پڑھا اس لیے کہ اللہ ہمیں آگ سے بچائے، پھر کلمہ پڑھ کے آگ میں جانا پھر ضرورت کیا ہے؟ میرے ساتھ ایک دفعہ پاکستان میں ایک مولوی مجھے کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، فیصلہ نہ کر لیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا آگ جلاتے ہیں آپ بھی چھلانگ لگائیں، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، جو بچ جائے گا وہ جھوٹا ہوگا، جو بچ جائے گا وہ سچا ہوگا، جو جل جائے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ میں نے کہا حضرت جی میں نے تو کلمہ پڑھا آگ سے بچنے کے لیے، مجھ سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم نے تو کلمہ پڑھا آگ سے بچنے کے لیے، کلمہ پڑھ کے آگ میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے کا پتہ کیسے چلے گا حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے؟ آگ جلاتے ہیں آپ بھی چھلانگ لگائیں، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، جو بچ جائے گا وہ سچا ہوگا۔ میں نے کہا فیصلہ ہی کرنا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ کہنے لگا ہاں، میں نے کہا فیصلہ تو آپ سے ایک اکیلے سے ہی ہو جائے گا۔ کہنے وہ کیسے؟ میں نے کہا میں نے آگ میں جلاتا ہوں، چھلانگ آپ لگائیں، اگر آپ بچ گئے تو سچے، اگر جل گیا تو جھوٹ۔ کہتے ہیں میں کیوں جاؤں آگ میں؟ میں نے کہا پھر میں کیوں جاؤں آگ میں؟ آپ نہیں جاتے اور مجھے کہتے فیصلہ ہی کرنا ہے نا، جھوٹا کون ہے سچا؟ جب فیصلہ ایک سے ہو جائے گا، دو نے خام خواہ آگ میں جانا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ یا حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے، حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے اللہ نے سما سے یہ قرآن نازل فرمایا۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، حق کیا اور باطل کیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، اس کو پڑھے پتہ چلے حق کیا اور باطل کیا ہے، دیکھنا اور غور کرنا۔ صحابہ کرام رک کے ہم آگ میں چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ کہنے لگے پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، چلو رسول اللہ کے پاس، اس کے پاس چلتے ہیں جس کو رسول مانا ہے۔ سارے کے سارے صحابہ واپس پلٹے، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی علیہ السلام کے پاس آگے سارا واقعہ سنایا۔ آپ کو کیا فرمانا چاہیے تھا
کہ یہ جو امیر ہوتا ہے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، جو یہ فرماتے ہیں تم آگ میں چھلانگ لگا جاتے، کوئی نہیں، بزرگوں کی بات کو ٹھکران بزرگ ہوتے ہیں، بزرگ جو فرماتے ہیں وہ صحیح فرماتے ہیں، بزرگوں کو غلطی نہیں لگ سکتی، آپ چھلانگ لگا جاتے نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے اور آگ میں چھلانگ لگا جاتے پھر تم ہمیشہ جہنم کی آگ میں ہی رہتے، کبھی باہر نہ نکلتے، اس لیے کہ کسی کی اطاعت نہیں ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، کسی کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں، لہذا آپ امیر کی بات یہ ماننا آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔ میں سوال کرتا ہوں کروڑوں ائمہ، کروڑوں بزرگ، کروڑوں اولیاء اکٹھے ہو جائے ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب صحابی رسول کی یہ حالت ہے، کون ہے صحابہ کیوں واپس پلٹے؟ صحابہ جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کون، آپ کی حیثیت کیا، آپ کی شان کیا ہے۔ کاش ہم جانتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مقام، یہ ہماری حالت کیفیت یہ نہ ہوتی جو آج ہماری ہے۔ میں سوچتا ہوں، میں غور کیا کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے، اس کے مقابلے میں کسی پیر فقیر بزرگ کا قول آ جائے تو کس کو ماننا چاہیے؟ دیکھ لیں آپ سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، آپ کس کو ماننا چاہیے؟ اور جو بندہ کہے بڑی جرات کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کہے کہ حدیث تو ہے لیکن میں نہیں مانتا، میں اپنے بزرگوں کی بات پہ عمل کروں گا، وہ کون ہوتا ہے؟ آپ پتہ ہے میں تو مفتی نہیں ہوں، فتویٰ تو آپ لگائیں گے نا، کہ جو بندہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میں اپنے بزرگوں کی بات مانوں گا، میں نہیں مانتا حدیث کو، وہ کون ہے؟ وہ گمراہ ہے، آپ کے نزدیک گمراہ ہے نا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کے بزرگ کی بات مانے وہ آپ کے نزدیک گمراہ ہے، اور جو رسول اللہ کی بات چھوڑ کے شیطان کی مانے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ گمراہ سے آگے بڑھے، وہ شیطان ہے۔ رسول اللہ فرمایا داڑھی رکھو، جو نہ رکھے۔ جو رسول اللہ کے مقابلے میں شیطان کی مان لے وہ کون ہے؟ اچھا رسول اللہ کے مقابلے بزرگ کی مانے تو بڑا فتویٰ جلدی لگا دیا تو وہ گمراہ ہے۔ جو رسول اللہ کے مقابلے میں شیطان کی مان، رسول اللہ فرمایا داڑھی رکھو منڈواؤ، یہ کس امام ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی کٹواؤ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی کٹواؤ نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ داڑھی کٹواؤ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی کٹواؤ نہیں۔ چاروں ائمہ نے یہ فرمایا نہیں ہے تو رسول اللہ کے مقابلے میں آپ نے کس کی بات کو مانا؟ جو رسول اللہ کے مقابلے بزرگوں کی مان ہے تو گمراہ ہے، جو رسول اللہ کے مقابلے شیطان کی مان بیٹھا ہے تو اہل سنت و اہل حدیث ہے۔ کوئی ہے پورے اجتماع میں ایک بندہ جو رسول اللہ کی مان لے، داڑھی رکھ لے، اس کے لیے میں دعا کروں اللہ اس کو دنیا بھی ثواب دے آخرت بھی ثواب۔ ایک بندہ مجھے پتا چلے واقعی ماننے والے آپ بیٹھے ہیں، پھر تو آگے بیان کرتے نہیں تو ویسے ہی جماعت پانی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ہے آپ میں ایسا بندہ جو رسول اللہ کی مان لے شیطان کی چھوڑ دے تو میں واقعی سمجھوں گا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ کھڑے ہو آپ، کھڑے ہوں گے جو آج بعد داڑھی نہیں کٹوائیں گے، جو آج کے بعد داڑھی منڈوائیں گے نہیں کٹوائیں گے نہیں، ماشاءاللہ 3 4 آپ کی تو پہلے ہی ہے نا 5۔ میں نے کہا 5 تن پاک ہوں گے، یہ تو 7 تن پاک ہو گئے ماشاءاللہ۔ رسول اللہ ان جوانوں کی جوانی میں برکت، اللہ ان کی دنیا و آخرت کی ہر خواہش تمنا چاہت کو پورا فرما، اللہ انہیں ہر اس آیت اور حدیث کا مصداق بنا دے جو مصطفیٰ کی اتباع کرنے کی وجہ سے قرآن سے فرماتا ہے ان رحمتوں کا حقدار بنا۔ توجہ ہے پاشا، اس کا مطلب ہے آپ 7 8 آدمیوں ہاتھ کھڑے کیے، اتنے گھنٹے تو مجھے پھر بیان کرنا پڑے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جنہوں نے مانا ہے نبی علیہ السلام کی حیثیت اور مقام، رسول اللہ کی حدیث آ جائے تو شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک دفعہ تقریر کر رہا تھا، ایک رکا آیا، کہنے لگے جی سنا ہے حدیث میں آتا ہے، بندوں کو حدیث ایسے لگتی ہے پتہ نہیں اس کی حیثیت کو مقام کو شاید پہچانتے نہیں۔ کہنے لگے حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مکھی گر جائے نا کسی چیز میں، پینے والی چیز میں مکھی وغیرہ گر جائے، اس کو ڈبو کے نکال، اس کے 2 پر ہیں، ایک پر بیماری ہے دوسرے پر میں شفا ہے، وہ بیماری والا پر ڈبو دیتی ہے، شفا والا اوپر رکھتی ہے، شفا والے پر کو بھی ڈبو دے، اس کے جراثیم اس کے مضر اثرات ختم ہو جائیں، اس کو پی لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا۔ کہنے لگا جی میں نے ایک کتاب پڑھی ہے کسی سائنسدان کی، اس نے لکھا اس کے دونوں پروں میں بیماری، حدیث میں لکھا ہوا ایک پر بیماری ایک پر میں شفا ہے، آپ بتائیں سائنسدان کی مانو یا حدیث کی مانو؟ کہتے ہیں سائنسدان کی مانو یا حدیث کی مانو؟ میں نے کہا جس نے رکا لکھا ہے وہ تقریر کے بعد ذرا میرے قریب ہو کے آ جائے، میں اس کو اچھے انداز میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ وہ میرے قریب آ گیا، تقریر کا کہنے میں نے پوچھا ہے
میں نے کہا سائنسدان نے کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا میں نے سائنسدان کی تحقیق پڑھی، اس نے لکھا ہے ان کے دونوں پروں میں بیماری۔ میں نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، ایک پر میں بیماری، پر میں شفا۔ کہنے لگا حدیث تو ہوگی یہ ہے، لیکن سائنسدان نے تحقیق کے تجربے سے لکھا ہے۔ میں نے کہا کلمہ اسلام تجھے آتا ہے؟ کہنے لگا جی کلمہ اسلام تو آتا، مسلمان ہوں۔ میں نے کہا پڑھے کلمہ اس نے سنایا۔ میں نے کہا سائنسدان تیرا کیا لگتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے رسول ہے نا، یہ کلمہ بتلاتا ہے تیرا پڑھنا، اب سائنسدان کے ساتھ تیرا تعلق کیا ہے؟ کہنے لگا سمجھ نہیں آئی بات کی۔ میں نے کہا سائنسدان نے مکھی بنائی ہے یا اللہ؟ کہنے لگا اللہ نے بنائی۔ سائنسدان کا اللہ سے رابطہ ہے یا رسول اللہ کا؟ سائنسدان کا تو رابطہ نہیں ہے اللہ سے، رابطہ کس سے ہے؟ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا۔ میں نے کہا سائنسدان کا رابطہ رب کے ساتھ نہیں ہے، رسول اللہ کا وحی کے ذریعے اللہ سے رابطہ ہے۔ سائنسدان کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، چاہے تمہیں عقل تمہارا تسلیم کرے یا نہ کرے، عقل مانے یا نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے حدیث کا انکار کیا، کھلے عام انکار کیا۔ کہاں یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روکڑی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑی عجیب بات بیان کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ منکر حدیث کے ساتھ ہمارا مناظرہ طے پا گیا، روکڑی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، مناظرہ شروع ہوا، وہ کہتا ہے حدیث حجت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ روکڑی رحمۃ اللہ علیہ جا کے گفتگو شروع کی، آپ نے اپنا نام پیش کیا، میرا نام میرے باپ کا میرے دادا کا نام یہ ہے، جو فریق مخالف کا مناظرہ ہے وہ پہلے اپنا نام اپنے باپ کا نام پیش کرے، میں جانوں وہ ہے کون، پھر مناظرہ ہوگا۔ اس نے جو دوسرے طرف مناظر تھا اس نے اپنا نام اپنے باپ دادے کا نام پیش کیا، فرمایا یہ جو تو اپنے باپ کا نام لیا واقعی یہ تیرا باپ ہے؟ کہنے لگا جی یہی باپ۔ فرمایا گواہ لاؤ، دلیل لاؤ، تیرا باپ یہی ہے، دلیل لاؤ۔ کہنے لگا اس کے ساتھیوں میں سے ساتھی کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ ابھی ہمارا نوجوان پڑھ کے آیا ہے، اس کا باپ واقعی یہ ہے، کیونکہ اس کا ابو امی کا جب نکاح ہوا تھا تو میں مجلس میں موجود تھا، لہٰذا جب اس کے ابو امی کا نکاح ثابت ہو گیا تو اس کو باپ ثابت ہو گیا۔ روکڑی صاحب فرمایا پھر تو بات یہ آسان ہو گئی، واقعی نکاح ہوا تھا تیرے ابو امی کا، تو گواہی دیتا ہے؟ کہنے جی گواہی میں دیتا ہوں، اس کے ابو امی کا نکاح ہوا ہے، لہٰذا اس کا باپ۔ فرمایا نکاح کیسے ہوا تھا؟ کہنے کہا جیسے ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوا نکاح؟ کہنے خطبہ پڑھا پھر اجاب و قبول ہوا۔ فرمایا وہ خطبہ قرآن میں ہے نہیں، حدیث میں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا حدیث میں۔ کہنے لگا پھر آپ تو نکاح ابو کا حدیث کے مطابق ہوا ہے، تو حدیث کو تو آپ مانتے نہیں ہیں۔ آپ کے ابو کا نکاح تو ہوا حدیث کی روشنی میں، تو حدیث کو آپ مانتے نہیں ہیں، تو پھر نکاح کیسے صحیح ہوگا؟ کہنے لگا اس وقت ہم مانتے تھے، اس وقت ہم مانتے تھے حدیث کو، جب میرے ابو کا نکاح ہوا نا اس وقت تو ہم حدیث کو مانتے تھے۔ اللہ کے بندوں، حدیث کے بغیر جس طرح شیخ فرما رہے تھے نا کہ قرآن کو سمجھے، قرآن کو تدبر کرے، قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا جب تک محمد کی حدیث ساتھ نہ ہو۔ قرآن کو نہ لغت کے ذریعے لغت معاون ضرور ہے، نہ وہ صرف معاون ضرور ہے، اصل نہیں ہے، اصل پیغمبر کی حدیث ہے۔ قرآن کو ویسے سمجھنا ہے جیسے محمد مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے، قرآن پاک کو ویسے جانے اور پہچانے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے، محدثین کرام نے، اسلاف امت نے جیسے قرآن کو سمجھے، جو معنی مفہوم بیان کیا اسی کو سمجھے، حدیث پاک پر کامل ایمان ہو، جس طرح ابو داؤد میں ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے پہچاننے والے شخصیات پہ غور کرے۔ یہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پہ ذرا غور کرے، اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے، آپ نے پوچھا مغیرہ جی یا رسول اللہ آپ کی شادی ہو گئی؟ یا رسول اللہ کی شادی تو نہیں ہوئی، اگر ساری صحابی ہے اس سے رشتہ مانگا ہے، امید ہے ہاں ہو جائے گی، بات چل رہی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس عورت کو تو نے دیکھا ہے جس سے تیری شادی ہونے کا امکان ہے، یہ بات چل رہی ہے؟ یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ فرمایا ایک نظر دیکھ لے اس کو۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھوں کیسے؟ وہ انصاریوں کی بیٹی ہے اور انصاری غیرت والے ہیں، ان کی بچیاں پردہ کرتی ہیں، میں ان کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ فرمایا پھر بھی سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں عورتیں حاجت کے لیے باہر نکلا کرتی تھی، میں آتے جاتے کوشش تھی اس میں تگدو میں تھا کس طرح وہ بچی باہر نکلے، اس کے چہرے پہ نظر پڑ گئے، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا، تو ادھر سے رشتے کی ہاں ہو گئی۔ جب رشتے کی ہاں ہو گئی تو میں پریشان ہوا کہ رسول اللہ نے فرمایا دیکھ لو، میں دیکھ بھی نہیں سکا اور رشتے کی ہاں ہو گئی ہے۔
فرمایا ایک دن میں اپنے آپ پہ قابو پا کے ان کے گھر چلا. کن کے گھر؟ جن کا ہم میرا رشتہ ہونے والا تھا، طے ہو چکا تھا، بات ہو چکی تھی، ہاں ہو چکی، ان کے گھر چلا. آپ کے علم میں ہے نا کہ پرانے دور میں جس علاقے میں منگنی ہوتی تھی بندے اس علاقے میں نہیں جاتے، شرم حیا محسوس کرتے تھے. اب تو ماشاءاللہ وہ حیا ختم ہو گیا، موبائل آ گیا ہے. موبائل کے بعد نہ وہ غیرت رہی، نہ وہ حیا رہا، نہ شرم رہا. اور میں کہا کرتا ہوں اگر کنواری بیٹی کے پاس یہ موبائل ہو تو یہ موبائل نہیں ہے، غیر محرم. آج عزت گئی، عقل گئی. عزت آج برباد ہو گئی، عقل برباد ہو گئی. اپنی عزت کو بھی سنبھالے، صرف کاروبار و معاملات میں نہیں کہ دوسرے ملک میں رہ کے اپنے کاروبار کے پر ہی نظر رکھے، اپنی غیرت کو بھی سنبھالے، اپنی عزت کو بھی سنبھالے. وہی مسلمان غیرت مند ہے جو اپنی عزت کو، اپنی بیٹی، اپنی بہن کی عزت کو، غیرت کا خیال رکھتے ہیں. دیکھنا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، صاحب دروازہ کھولا، سامنے مغیرہ بن شعبہ. فرمایا مغیرہ بن شعبہ کیسے آئے ہو؟ فرمایا بتلاتا ہوں میں کیوں آیا ہوں. مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں چاند خواہش یہ تھی جاؤں گا اور جا کے اس بچی پر نظر پڑ جائے گی، گھر میں جب جاؤں گا تو عورت پر نظر تو پڑ جائے گی، پھر کوئی معقول بات کیا کہ واپس آ جاؤں گا، کیونکہ جھوٹ بولنا نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے. فرماتے ہیں میں جا کے ان گھر میں داخل ہوا، ایک ہی کمرہ تھا، انہوں نے مجھے بٹھا دیا. جو میری ہونے والی سانس ہے اس میں وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اس نے اپنے اوپر نقاب کیا ہوا ہے، اور جس بچی سے میرا نکاح ہونا ہے وہ پیچھے کی طرف دیوار کی طرف منہ کر کے نقاب کر کے بیٹھ گئی ہے. نہ میرے خیال میں تھا یہ اٹھے گی، آئے گی، جائے گی، کوئی چیز لے گی، دے گی، گھر میں کوئی چیز پکائے گی اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑ جائے گی. لیکن وہ تو پیچھے کی طرف منہ کر کے چادر اوپر لے کے منہ چھپا کے بیٹھ گئی. مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں بار بار وہ انصاری صاحب پوچھے مجھ سے کیسے آئے ہو؟ فرمایا میں بتاؤں کیا میں کیسے آیا ہوں؟ میں بات سے بات بنتی جا رہی ہے کہ کسی طریقے وہ اٹھے. لیکن جب میں نے سمجھا مغیرہ اگر ساری رات سارا دن بھی بیٹھا رہے تو یہ تو نہیں اٹھتی جو پیچھے کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہے، جس کو تو دیکھنے آیا ہے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا میں کامیاب نہیں ہو سکتا میں نے ساری بات کھول دی. میں آیا ہوں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں رشتے کی بات چلی. آپ نے فرمایا تو اس عورت کا چہرہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں دیکھا. فرمایا جاؤ اس عورت کا چہرہ دیکھ لو. میں نے کوشش کی ہے لیکن آپ غیرت والے سارے ساتھ سے آپ ہیں، آپ کی بچیاں بیٹیاں پردہ کرتی ہیں، میں دیکھ نہیں سکا، لہذا مجھے آپ نے رشتے کی ہاں کر دیا. اب میں آیا ہوں دیکھ رہے، اب آپ کی مرضی ہے دکھلا دیں یا مرضی ہے آپ مجھے گھر سے اٹھا دیں. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دوستو میری بات پہ غور کرو، یہی ہے پیغمبر کی حیثیت، یہ ہے پیغمبر کا مقام. اگر اس طرح جان میں پہچان نہیں پائے تو کبھی غور کیا ہے؟ وہ بندہ میری بات پہ غور کرے جس نے اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہو. وہ بندہ میری بات پہ غور کرے جس نے اپنی بہن یا کسی قریبی رشتے کو اپنے گھر سے بچی کو الوداع کیا ہو، نکاح دیا ہو، رخصت کیا ہو اپنے گھر سے. کبھی آپ نے سوچا ہے، دیکھا ہے، غور کیا ہے کہ جب بچی کو رخصت کرنے کا وقت آتا ہے جناب دولہا جناب تیاری کر کے ساتھیوں کو ساتھ لے کے گھر میں آ جاتے ہیں، اس کو مشروبات پیش کیے جاتے ہیں. پھر نکاح کا وقت آتا ہے، وہ کہتے ہیں جلدی کرو ہم نے واپس جانا ہے، پہلے نکاح ہو جائے پھر کھانا ہوگا. جب نکاح کا وقت آتا ہے، نکاح پڑھانے کے بعد نکاح جب ہو جاتا ہے، جہاں وہ قبول ہو جاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد رخصتی کا وقت آتا ہے. بندہ بڑے دل والا کیوں نہ ہو، سخت سے سخت دل والا کیوں نہ ہو، اس کے دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. گھر میں جاتا ہے، بیٹی کہتا ہے بیٹا اٹھو. یہی جوان کبھی سوچا ہے آپ نے، اگر یہی جوان جو ابھی برات لے کے آپ کے دروازے پہ آیا ہے، اگر آپ کی بچی کو چند لمحے پہلے نگاہ سے دیکھے، آپ کی غیرت گوارا نہ کرے، آپ کی بچی سے بات کرے، آپ کی غیرت گوارا نہ کرے، چند لمحات میں کیا انقلاب برپا ہو گیا آپ کے جسم پر، آپ کی ذات پر، آپ کے گھر میں. آپ خود چل کے آئے، بیٹا اٹھو رخصتی کا وقت آ گئے، بھائی آئے ہیں بہن اٹھو رخصتی کا وقت آ گئے. اپنی بہن کو سینے سے لگایا، اپنی بیٹی بھتیجی اور بھانجی کو سینے سے لگایا، اٹھایا اور سینے سے دامن سے ساتھ لگا کے جناب دروازے سے باہر نکالا. اپنے ہونے والے داماد یا بہنوئی کے جناب گاڑی میں اس کو بٹھایا. اس وقت آواز آتی ہے محبوب اگر آپ کی سنت نہ ہوتی آج میں اپنی غیرت کو قربان نہ کرتا، اگر سنت نہ ہوتی یہ جوان میری بہن اور بیٹی کی طرف دیکھ نہ سک پاتا، لیکن میں اپنی ساری غیرت کو محمد کی حدیث و سنت پہ قربان نہ کیا. پتہ چلتا ہے محمد مصطفیٰ کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا. جب ذہن میں انقلاب سوچ تبدیلی آتی ہے، یہ ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کسی طریقے اس عورت کے چہرے پہ نظر پڑ جائے لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا. تو سیدنا وہ مغیرہ فرماتے میں بیٹھا ہوں، سامنے صحابی بیٹھے، کوئی بات نہیں کرتے، وہ پریشان ہیں، اٹھا بھی نہیں سکتے، بٹھا بھی نہیں سکتے. بٹھاتے کیوں نہیں؟ غیرت نہیں مانتی.
اٹھاتے کیوں نہیں؟ درمیان میں نام مصطفیٰ آ گیا، درمیان میں نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے. کیا ہوا؟ وہ بچی بولنے لگی. جب میرے باپ بھی نہ بولا، ساری سیابی نہ بولا، اس کی ماں نہ بولی، وہ بچی جو پیچھے کی طرف منہ کر کے پردہ کر کے بیٹھی تھی وہ بولی. اے اللہ ہماری بیٹیوں کو ایسی غیرت نصیب فرما دے، ہماری اس بہنوں کو بھی ایسی عزت غیرت اور مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. وہ بچی بول کے کیا کہتی ہے؟ اس کے جملے پہ غور کرے، اپنے ایمان کو تازہ کرے، مصطفیٰ کی حیثیت کو پہچانے، مصطفیٰ کے مقام کو پہچانے. اس لیے تو ہم کہا کرتے ہیں لوگوں پیغمبر کی حیثیت مقام کو پہچان لو. ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتے، محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا جا سکتا. کیوں سب کچھ چھوڑ کے ہم نے آپ کو کہا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مصطفیٰ نے پڑھی ہے. جناب آپ اپنے جناب ہاتھوں کو سرہ سینے پر، اپنے ہاتھوں کو باندھو، رفع الیدین کرو، سنت سے سوار کے سجا کے مزین کر کے نماز پڑھو. اس لیے کہ اللہ کے بندو یہ ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے. جتنا مصطفیٰ کی سنت سے جڑتے جاؤ گے اتنے درجات بلند ہوتے جائیں گے، جتنا مصطفیٰ سے تعلق بڑھتا جائے گا اتباع کا اتنا اللہ تم سے راضی ہوتا جائے گا. یہ دیکھنا، غور کرنا. یہ بچی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے مغیرہ بن شعبہ، اے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر نبی علیہ السلام نے تجھے میرا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دی، میں تجھے اللہ کا واسطہ ڈالتی ہوں ہمارے گھر سے اٹھ کے چلے جاؤ. ہماری غیرت نہیں مانتی، آج تک کسی غیر مرد نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا. میرے گھر سے، ہمارے گھر سے اٹھ کے چلے جاؤ. میرا باپ میری ماں خاموش ہے، لیکن میں تجھے اپنی غیرت ہمیں بتلاتی ہوں کہ میں ہمارے گھر کے اٹھ کے چلے جاؤ. اگر تمہیں رسول اللہ نے میرا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دی، اپنی رائے مرضی خواہش سے آئے ہو، ہمارے گھر سے اٹھ کے چلے جاؤ. اور اے مغیرہ بن شعبہ، اگر تجھے نبی علیہ السلام نے میرا چہرہ دیکھنے کی اجازت دی ہے تو پھر میری بات سن لو. میرا باپ مانے یا نہ مانے، میری ماں مانے یا نہ مانے، میری برادری مانے یا نہ مانے، میری غیرت مانے یا نہ مانے، میں اپنے چہرے سے پردے کو ہٹاتی ہوں. ایک نظر سے چہرہ دیکھ لو، میں اپنی غیرت کو، اپنے باپ کی عزت کو محمد کے حدیث پہ قربان کرتی ہوں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مقام. جب تک اس حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانو گے اس وقت تم کامیاب نہیں ہو سکتے. ساری کائنات کو چھوڑ دے. یہی ہے دعوت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، یہی دعوت تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ کیا فرمایا تھا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ سے مسئلہ پوچھنے والے نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اس مسئلے کے بعد رسول اللہ نے اس طرح فرمائے. کہا گیا رسول اللہ نے اس طرح تو فرمائے، آپ کی رائے کیا ہے؟ فرمایا مجھے کسی گرجا گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو میں اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں. امام شافعی فرماتے میں کوئی کافر ہوں کہ حدیث کے بعد میری رائے پوچھتے ہو؟ حدیث کے بعد میری رائے پوچھتے ہو؟ حدیث آ جانے کے بعد میرا فتویٰ پوچھتے ہو؟ ہمارا فتویٰ وہی ہے جو مصطفیٰ کی حدیث ہے. یہی تو روایت ہے صحیح بخاری میں. سیدنا عبداللہ نے فرمایا تھا، کسی نے کہا رسول اللہ نے اس طرح فرمایا، مسئلہ پوچھا، فرمایا رسول اللہ نے اس طرح فرمائے، فرمایا رسول اللہ نے اس طرح فرمایا. سنا صدیق و عمر ایسے فرماتے تھے، فرمایا اللہ کے عذاب سے ڈر جا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. میں حدیث پڑھی ہے تو صدیق و عمر کا قول پیش کرتا ہے. یہ ہے انداز صحابہ کرام کا، یہ انداز محدثین کرام کا، یہ انداز ائمہ کرام کا. کیا فرمایا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے؟ قبر مصطفیٰ روضہ رسول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسجد نبوی میں بیٹھ کے فرمایا تھا ہر کے بعد غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لی بھی جا سکتی ہے. ایک ہستی ہے یہ صاحب قبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، لینا ہی ضروری ہے. اور جب رسول اللہ کی بات آ جائے کہ جناب چوں چرا کے چوں کے چناجے یہ کہ وہ کہ اس نے فرمایا اس نے فرمایا نہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. ادھر حدیث آ گئی، ادھر مان لیا، تسلیم کر لیا، اسی وقت سوچے بغیر سمجھے بغیر. میں کہا کرتا ہوں کہ ہر کی بات کو سوچو سمجھو پھر مانو، قرآن سنت کے مطابق کو مان لو، نہ ہو تو چھوڑ دو. لیکن پیغمبر کی بات آ جائے پہلے مانو پھر سوچو، سوچ میں آ جائے پھر بھی حق ہے، سوچ کے اندر نہ آئے پھر بھی حق ہے. کیوں؟ سوچ محدود ہے، محمد کی زبان پہ غلطی ہو سکتی نہیں ہے. یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ میرا مذہب، میرا عقیدہ وہی ہے جو صحیح حدیث ہے. اذا صح الحدیث فهو مذہبی. میرا قول اگر حدیث سے ٹکرائے، قرآن سے ٹکرائے، حدیث سے ٹکرائے، صحابہ کرام کی عمل قول سے ٹکرائے، میرے قول کو چھوڑ دو، مصطفیٰ کی بات کو مان لو. یہ لوگ جانتے تھے محمد مصطفیٰ کو، یہ پہچان
پہچانتے تھے محمد مصطفیٰ کو اس حیثیت سے پہچانیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حیثیت سے، اتباع کی حیثیت سے پہچاننا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا اور سننا سنانا اکٹھا ہونا قبول فرما لے، ہمیں نجات کا بخشش کا ہدایت کا سبب و ذریعہ بنا دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مقروض قرض سے دور فرما دے، ہماری دنیاوی و اخروی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے، اور جو ادھر ادھر گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں شرک و بدعات میں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں مصطفیٰ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی خاص اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ